الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وجاء في الحديث وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم. وقيل وما لنا فيها يا رسول الله؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شعرة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. آج 8 ذی الحجہ ہے. گزشتہ جمعہ کو 10 مسائل آپ حضرات کے سامنے آئے تھے مختصر انداز میں، اور قربانی کا ٹاپک چل رہا ہے. قربانی کے ٹاپک کے اعتبار سے آج کا آخری ٹاپک ہے. قربانی میں بے شمار مسائل ہیں، کم وقت میں اس کا احاطہ کرنا اور آپ حضرات کے سامنے اس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا جو مسائل ضروری ہے ان مسائل کا تذکرہ کیا جائے گا. پھر اس کے باوجود جو مسائل کا سامنا آپ کو ہوتا ہے تو میں نے کہا تھا کہ وہ اپنے کانٹیکٹ میں جو علماء ہیں ان سے معلوم کر لیا جائے، بغیر معلوم کرے آگے نہ بڑھے. جب ہم کسی دو راہ پر پہنچ جاتے ہیں، ٹرننگ پوائنٹ رائٹ لیفٹ، وہاں پہ جب ہم کو شک ہوتا ہے یا تو معلوم ہی نہیں ہوتا یا معلوم تو ہے لیکن تذبذب والا مسئلہ ہے، یقین نہیں ہے، ہم ایسے ہی راستے پر اپنی گاڑی کو بھگاتے نہیں، گوگل رہنے کے باوجود اس پر اعتبار نہیں کرتے، کیونکہ معلوم ہے کبھی کبھی گوگل کھائی تک پہنچا دیتا ہے. تو وہاں پہ بھائی دائیں بائیں والے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی مجھے فلاں جگہ جانا ہے، یہی ہے راستہ، پوچھتے ہیں نا دل کے اطمینان کے لیے. تو ایسے ہی زندگی میں بھی یوٹیوب، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا آپ کو سب کچھ بتا دے گا، لیکن پھر بھی دل تذبذب کا شکار رہتا ہے. تو ایسے وقت میں پوچھ لیا جائے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن کہتا ہے اگر نہیں معلوم ہے تو جسے معلوم ہے اس سے پوچھ لیا جائے، معلوم کر لیا جائے. السؤال نصف العلم. سوال کرنا یہ آدھا علم ہے. خیر، گزشتہ جمعہ کو بہت ساری باتیں آئی تھی آپ کے سامنے. ابھی آج جو ٹاپک ہیں
اس عنوان کی ابتدا میں کر رہا ہوں تکبیر تشریق سے۔ پہلا مسئلہ تکبیر تشریق کا، اس لیے کہ کل جو دن آنے والا ہے 9 ذی الحجہ سنیچر کا دن، وہاں سے تکبیر تشریق والا عمل شروع ہوگا۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، کب سے پڑھنا ہے، کس انداز سے پڑھنا ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے یہ؟ تو تکبیر تشریق کا مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ تکبیر تشریق یہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ منفرد پر، امام پر، مقتدی پر، مسبوق پر، مرد پر، عورت پر جو بالغ ہو چکے ہیں، ایک مرتبہ تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ بولو آپ ساتھ میں، منفرد پر، امام پر، مقتدی پر، مسبوق پر، مرد پر، عورت پر ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ منفرد تنہائی میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، نماز جماعت چھوڑ گئی اس کی، آیا اور اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہے، سلام پھیرنے کے بعد اس کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ تکبیر تشریق پڑھے۔ امام پر بھی واجب ہے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھے۔ مقتدی جو پیچھے امام کے ہیں، جس نے پہلی رکعت سے لے کر سلام پھیرنے تک امام کے ساتھ میں رہا، اسے کہتے ہیں مقتدی، اس پر بھی تکبیر تشریق ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ مسبوق پر، جس کی ایک یا 2 رکعت چھوٹی ہیں، دوسری یا تیسری رکعت میں آ کے امام کے ساتھ شریک ہو گیا، امام نے سلام پھیرا، وہ کھڑا ہو کے اپنی نماز پوری کر رہا ہے، تو ایسا شخص بھی سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا اس کے لیے بھی واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مرد پر بھی، عورت پر بھی۔ اب تکبیر تشریق میں مسئلہ یہ ہے کہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ ایک مرتبہ واجب ہے، 3 مرتبہ سنت ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پڑھ کر خاموش رہا جائے۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ مردوں کے لیے جہری آواز سے اور عورتوں کے لیے سری آواز سے۔ مردوں کے لیے جہری آواز، اونچی آواز میں مرد پڑھیں گے، اور عورتوں کے لیے سری آواز میں آہستہ سے تکبیر تشریق پڑھیں گے۔ اگر مرد امام اور مقتدی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے سری جہری آواز ہے، اونچی آواز، اور اگر کوئی مرد بھی تنہائی میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی ہے کہ وہ کیا کرے؟ خاموشی میں تکبیر تشریق پڑھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تکبیر تشریق کے الفاظ کیا ہے؟ سب کو یاد ہوگا، ساتھ میں پڑھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق کے الفاظ، اس کو پڑھنا ہے۔ اگر سینہ قبلے کی طرف سے پھر گیا اور تم اڑ گئے، پھر یاد آیا، احتیاط یہ ہے کہ دوبارہ قبلے کی طرف رک کر کے پڑھ لے۔ لیکن باہر نکل گئے، پھر یاد آیا، تو اس وقت میں وہ وجوب ساقط ہو جاتا ہے، اب توبہ استغفار کرنا ہے، اس کی قضا نہیں ہے۔ تکبیر تشریق کا ٹائم 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، 5 دن 23 نمازیں، 5 دن 23 نمازیں، 9، 10، 11، 12 اور 13، فجر سے لے کر عصر تک 13 ذی الحجہ کی کل ملا کے کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ 23 نمازیں ہوتی ہیں۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ جس جگہ پہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس جگہ پہ سامنے والی دیوار پر چٹی چپکا دے تکبیر تشریق کی، تاکہ جب سلام پھیرے تو اس کو دیکھ کر کیا ہو جائے؟ یاد ہے۔ یہ واجب عمل ہے، سنت مستحب نہیں کہ چھوڑ دیے تو چل جائے، پڑھنا ہے۔ دوسرا مسئلہ یوم عرفہ کا روزہ، جو کہ کل ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو بندہ یوم عرفہ کو روزہ رکھتا ہے، 9 ذی الحجہ کو جو بندہ روزہ رکھے گا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے
کہ اللہ اس کے 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہ معاف کر دیں گے۔ کتنے سال کے؟ 2 سال کے گناہ اللہ معاف کریں گے۔ یہ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا کہ میں نے پورے سال بھر میں یوم عرفہ کو جتنا اللہ کو بندوں کی مغفرت کرتے ہوئے دیکھا ہے اتنا اور دنوں میں نہیں دیکھا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ کل روزہ رکھیں، اور یوم عرفہ میں ایک ہی روزہ ہے، 2 روزے کا مسئلہ وہ آئندہ مہینے ہے جو محرم میں آ رہا ہے، عشرے کا روزہ۔ یوم عرفہ کا روزہ ایک ہی ہے جو کل ہے، لاسٹ ٹائم 4:40 پہ، اس سے اوپر نہیں، احتیاط 4:38 پہ سحری ختم کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ 7:15 یہ افطاری کا ٹائم ہے، احتیاطاً 7:17 پر افطاری کرے۔ 4:40 لاسٹ ٹائم، احتیاطاً 4:38 سحری کا ٹائم ہے، لاسٹ صبح صادق شروع ہو گئی، 7:17 وہاں سے افطاری شروع کرے۔ یہ کل کے روزے کا مسئلہ ہے، مرد ہیں عورت ہیں سب رکھ سکتے ہیں، فضیلت ہے اس میں، ٹھنڈی کا موسم ہے، رکھنا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ، قربانی کے ایام کتنے دن ہیں؟ قربانی کے 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ یہ 3 دن سے نہ پہلے قربانی جائز ہے نہ 3 دن کے بعد۔ اگر کوئی 3 دن سے پہلے کرتا ہے، بکرا مرنے کو آیا، کیا کرے؟ قربانی کی نیت سے آج ہی ذبح کر دیے، مرنے کو آیا تو کیا ہو گیا؟ اس کا وقت ہی نہیں آیا تھا ابھی تک۔ تم پر جو واجب ہونے کا جو مسئلہ ہے نا، وہ 10 ذی الحجہ کے صبح صادق کے بعد تم پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ جب واجب ہی نہیں ہوگی، بکرا لائے اس کی تیاری کی ہے آپ نے تاکہ 10 ذی الحجہ کو جب واجب ہوں گی تو ذبح کرنے میں آسانی ہو، لیکن آپ پر واجب ہی نہیں ہوگی۔ مان لو عصر کی نماز کا بھی وقت آیا نہیں اور کوئی کسی نے ابھی عصر کی نماز پڑھ لی، نماز ادا ہوں گی؟ کیونکہ اس کا وقت ہی نہیں آیا۔ عبادات کو اللہ رب العزت نے وقتوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، ٹائم کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ ہر عبادت دیکھ لینا آپ وقتوں سے کیا ہے، جڑی ہوئی ہے۔ تو قربانی کے ایام 10 دن ہیں، نہ پہلے قربانی ہوں گی نہ بعد میں قربانی ہوں گی۔ یہ جو مسئلہ مارکیٹ میں گھما رہے ہیں 10 11 12 کے بعد 13 ذی الحجہ کو بھی قربانی ہوتی ہے، یہ مسئلہ بالکل غلط ہے، بات یاد رکھیں، صاف ستھری بات۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ایام تشریق ایام قربانی ہے، نہیں، ایام تشریق الگ مسئلہ ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے تو ایام تشریق میں روزہ رکھنا بھی حرام ہے، تو 9 ذی الحجہ بھی ایام تشریق ہے، پھر اس میں روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کی فضیلت کیوں بیان فرمائی ہے؟ ایام تشریق ایک الگ مسئلہ ہے، وہ 5 دن ہیں، اور قربانی ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے 3 دن ہیں جو اللہ کے رسول نے حدیثوں میں بیان فرمایا ہے، 10 11 اور 12 ذی الحجہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ 3 مسائل ہو گئے۔ چوتھا مسئلہ، رات میں قربانی کرنا۔ رات میں قربانی کرنا یہ مسئلہ اس لیے اٹھا ہے کہ پہلے زمانے میں آج کی طرح لائٹنگ روشنی وغیرہ کا اتنا اچھا خاصا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے نسیں کٹی یا نہیں کٹی سمجھ میں نہیں آتا، اور ایسے ہی جانوروں کو کاٹ دیا گیا اور خون اس کے جسم میں اور گوشت میں باقی رہ گیا تو یہ بیماری کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کے لیے کہاں کہ رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر رات میں لائٹ کا روشنی کا اچھا خاصا انتظام ہے کہ ذبح کرے تو سمجھ میں آ جائے، دکھ جائے کہ کیا کٹ رہا ہے، کتنی نسیں کٹ رہی ہے کتنی نہیں، تو رات میں قربانی کرنا بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ ایک ملک کا شخص دوسرے ملک میں قربانی کرائے تو کہاں کی تاریخ کا اعتبار ہوتا؟ ایک ملک کا شخص دوسرے ملک میں قربانی کرائے تو کہاں کی تاریخ کا اعتبار ہوگا؟ ہمارے یہاں کے کچھ لوگ حج کو چلے گئے سعودی عربیہ، اب وہاں سے وہ لوگ یہاں کے لوگوں کو پیسہ بھیجتے ہیں کہ ہماری طرف سے قربانی کرو، یہاں کچھ انتظام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا یہاں کے لوگوں نے ان لوگوں کو پیسہ دے کر کہا کہ تم جب حج کو جا رہے ہیں تو ہماری قربانی وہیں پر ہمارے نام سے کر دینا، زیادہ ثواب ملے گا، یہ خیال کر کے، تو وہاں کے لوگ یہاں کے لوگ وہاں اگر قربانی کر رہے ہیں تو کس کا اعتبار ہوگا؟ ایک بات یاد رکھیں، قربانی کا جو جانور ہے قربانی کرنے کے لیے
قربانی کے وقت میں قربانی کے جانور کی جگہ کا اعتبار ہوگا۔ جب قربانی کرنے کا وقت آ گیا تو دیکھا جائے گا کہ قربانی کا جانور جس جگہ ہے اس جگہ پہ ایام قربانی ہے یا نہیں، ایام قربانی ہے یا نہیں، قربانی کے دن چل رہے کہ نہیں چل رہے، اور تاریخ کے اعتبار سے جس پر قربانی واجب ہے، تاریخ کے اعتبار سے اس کے تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا کہ وہ اب ایسے دنوں میں آیا کہ جس دنوں میں اس پر قربانی واجب ہوگی۔ مثال کے طور پہ یہ الفاظ، یہ عبارت والے الفاظ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، اب اس کو سمجھا رہا ہوں۔ سعودی عربیہ کے اندر کل عید ہے، کل کی صبح شادی، ان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، لیکن اب وہاں کے لوگوں نے ہم پہ ہمارے پاس پیسے بھیج کے کہا انڈیا والوں کے پاس کہ ہماری طرف سے قربانی کرو، تو اس پہ قربانی تو واجب ہو گئی، لیکن قربانی کا ٹائم ابھی تک انڈیا والوں کے لیے آیا نہیں ہے۔ تو جس جگہ پہ قربانی کر رہے ہیں وہاں کی قربانی کے وقت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب یہاں کل بھائی سلیم چاچا کو وہاں پہ قربانی واجب ہو گئی، تو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کل ہی ذبح کر رہے ہیں؟ نہیں، یہاں جانور ذبح کر رہے ہیں تو یہاں قربانی کے دن شروع ہوئے یا نہیں ہوئے وہ بھی دیکھا جائے گا۔ مان لو ایک بچہ 15 سال کی عمر میں کیا ہو گیا؟ بالغ ہو گیا، 7:30 8 بجے کے قریب بالغ ہو گیا، بالغ ہو گیا، نماز اس پہ فرض ہو گئی، نماز فرض ہو گئی، لیکن اس کا ٹائم کب آئے گا؟ ظہر کی نماز کا ٹائم آئے گا 12:45 بجے، عصر کا ٹائم آئے گا عصر کے وقت میں، واجب ہو گئی۔ اب اس سعودی عربیہ میں رہنے والے بندے پر قربانی واجب تو کل ہی ہو گئی، لیکن اس کا ٹائم جانور کے اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ اس کا ٹائم کب آئے گا؟ جہاں پہ جانور ہے اس جانور کا ٹائم اگر قربانی کے دنوں میں آتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے واجب ہونے کا، واجب کے ادا کرنے کا ٹائم آ گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مسئلہ بھی 2-3 دن پہلے کسی نے پوچھا تھا، اس لیے اس ٹاپک کو آج چھیڑ دیا۔ چھٹا مسئلہ، مرنے والے شریک کی قربانی۔ ایک بڑے جانور میں 7 حصے دار شریک تھے، عین قربانی کے پہلے 7 شریکوں میں سے ایک شریک کا انتقال ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ مرنے والا جو شریک ہے اس کا انتقال ہو گیا، اس کے جو وارثین ہیں اگر اس کے ورثاء نے، اس کے وارثین نے اجازت دے دی کہ قربانی کرو تمام وارثین میں سے، تو تمام حصے داروں کی قربانی جائز ہو جائے۔ لیکن اگر وارثین میں سے ایک نے بھی منع کر دیا کہ نہیں قربانی نہیں کرنا ہے، تو تمام حصے داروں میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بات سمجھ لینا چاہیے۔ 7واں مسئلہ، مرحوم کی طرف سے قربانی کیے تو قربانی ادا ہوں گی کیا نہیں ہوں گی؟ ان کو ثواب پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ یہ بھی سوال بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے۔ تو مرحوم کی طرف سے قربانی کرنے کا 2 مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ، مرحوم نے وصیت کی ہے کہ میری طرف سے قربانی کرو اور مر گیا، یہ وصیت والا مرحوم۔ دوسرا مرحوم بغیر وصیت کے دنیا سے چلا گیا، اس کے گھر والے جو ہیں اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں ہی شکلوں میں قربانی ہوں گی بغیر کسی اختلاف کے، امت میں یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ مرحوم کی طرف سے قربانی کرنے کا سلسلہ بغیر کسی اختلاف کے امت میں جاری ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ اب دونوں میں فرق کیا؟ مرحوم نے جو وصیت کی ہے کہ میری طرف سے قربانی کرو، تو وصیت والی قربانی کا گوشت گھر والے نہیں کھا سکتے، اس کو اب صدقہ کرنا ہے، غریبوں میں تقسیم کرنا ہے۔ لیکن کوئی وصیت نہیں کی ہے اور دنیا سے چلا گیا، اب گھر والے چاہتے ہیں، بیٹا چاہتا ہے، بھائی چاہتا ہے کہ بھائی میرے ابا کو، میرے بھائی کو قربانی کا ثواب پہنچے، اور اس کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، تو اللہ اس مرحوم کو ثواب بھی پہنچائیں گے، اس قربانی کا گوشت گھر والے بھی کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آسان الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ 8ویں نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا، یہ جائز ہی نہیں بلکہ فضیلت اور سعادت کی بات ہے۔ ہم کو چاہیے کہ آقا کی طرف سے قربانی کرے۔ اگر اللہ نے آپ لوگوں کو وسعت دی ہے، اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، تو آپ اللہ کے رسول کی طرف سے قربانی کریں۔ اللہ کے رسول ہر سال اپنی قربانی میں امت کو یاد کرتے تھے۔ یہ محسن انسانیت ہے، پورے انسانیت پر آقا کے احسانات ہیں، ہم چاہ کر بھی ادا کرنا چاہے تو نہیں ادا کر سکتے۔ پھر
جتنا ہو سکے جہاں حق ادا کرنے کا جب موقع آ جائے تو چھوڑے کیوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 دمبے ذبح کرتے تو فرماتے کہ ایک میری طرف سے اور ایک میرے آقا میرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. حضرت علی کا زندگی بھر یہ معمول رہا. تو آپ کو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے بکرے خریدیں، ایک بکرا اپنے نام سے ایک اپنے اللہ کے رسول کے نام سے. اگر استطاعت نہیں ہے تو اپنے نام سے ایک بکرا خریدے اور اللہ کے رسول کے نام سے قربانی کا ایک حصہ دے دے تاکہ اللہ کے رسول کو اس کا ثواب پہنچ جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ قربانی کی قضا، قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کر پائے، کسائی نہیں مل گیا ذبح کرنے کے لیے، اور خود کو جس کا بکرا ہے جس پر واجب ہے اس کو آتا نہیں ذبح کرنے. اب کیا کرے؟ 3 دن تک بیچارہ تلاش کرتا رہا، ڈھونڈتا رہا، ادھر ادھر کانٹیکٹ کرتا رہا. ہر ایک کو آسانی سے سہولت سے قصائی نہیں ملتا ہے. جس کو مل گیا الحمدللہ، جس کو نہیں ملا وہ کیا کرے گا؟ 3 دن ایسے ہی گزر گئے. پھر اس کے بعد 4تھا دن آیا تو اب قربانی کی قضا یہ ہے کہ وہی جانور صدقہ کرے. جانور کیا کرے گا؟ صدقہ کرے گا. مدرسے میں دے دو یا کسی غریب کے خاندان کو دے دو، وہ ذبح کر کے کھا لے گے، تمہیں ثواب ملے گا. یا بارش کی وجہ سے قربانی نہیں کر پایا، یا حالات ایسے آئے کہ گھر میں کچھ حادثہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے بکرا تو لایا تھا لیکن قربانی نہیں کر پایا اور دن ایسے ہی چلے گئے. تو اب یہ قربانی کی قضا یہ ہے کہ اگر جانور موجود ہیں تو وہی جانور کیا کرے گا؟ بولو نا، صدقہ کرے گا. صاف الفاظ میں بول رہا ہوں، اردو زبان کے اندر جو آپ سمجھتے ہیں، جو سمجھا سکتا ہوں، تو آپ میرا ساتھ دے دو، ورنہ ایسی آنکھ پھاڑ کر دیکھیں وہ نیند آ جائیں گے آپ کو، ٹھنڈا موسم ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ قربانی کا جانور خریدا تھا لیکن قربانی کے دنوں میں کر نہیں پایا، قربانی کے ایام گزر گئے، تو وہ وہی جانور اٹھا کر کیا کرے گا؟ صدقہ کریں گا. اب اس کو ذبح کرے گا نہیں، وہی جانور مدارس میں دے دو، یتیم خانے میں دے دو، کسی غریب گھرانے میں دے دو. لیکن جانور نہیں لایا تھا اور قربانی واجب تھی، 3 دن قربانی کے گزر گئے، تو اب بھی قربانی واجب ہے، اس کی قضا واجب ہے. تو ادا کیسی کرے گا؟ جانور تو ہے نہیں تو جانور کی قیمت اس کے صدقہ کرے گا. جانور کی قیمت اس کو صدقہ کرنا لازم ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جانور لایا، قربانی نہیں کر پایا، جانور اٹھا کے دے گا. جانور نہیں لایا تھا، قربانی واجب تھی، 3 دن ایام قربانی گزر گئے، تو اب کیا کرے گا؟ بولو، اب کیا کرے گا؟ صدقہ کرے گا نہیں، جانور کی قیمت صدقہ کرے گا. صدقے میں 100 روپے بھی دے کے چھٹکارا حاصل کرے گا، ویسا نہیں ہے. جو جانور کی قیمت ہے، بکرا یا بکری، وہی دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت 10,000 12,000 جو بھی کم سے کم بیٹھتی ہیں وہ ادا کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ کئی سالوں سے قربانی اس پر واجب تھی لیکن نہیں معلوم تھا، اس کی اتنی اہمیت نہیں تھی، ہدایت نہیں ملی اسے. اب اس کو جا کے احساس ہو گیا کہ مجھ پر تو 6 سال سے قربانی واجب تھی، میں نے ادا نہیں کیا. 6 سال کی کاؤنٹ کر کے جانور کی قیمت کو کیا کرے گا؟ صدقہ کرے گا. کرنا پڑے گا، اللہ پوچھے گے کل قیامت کے دن. نمبر 10، قربانی میں عقیقہ اور ولیمے کا حصہ لینا کیسا ہے؟ یہ بھی لوگ بہت سارے سوال کر رہے ہیں. 5 حصے قربانی کے، 2 حصے عقیقے کے، 5 حصے قربانی کے یا 4 حصے قربانی کے اور 3 حصے ولیمے کے لیے. کسی کا ولیمہ ہے، کسی نے رکھ دیا کہ بھائی قربانی کے گوشت میں 1 میں 2 کام ہو جائیں گے تو قربانی کے ساتھ میں ولیمہ بھی ہو جائے گا، تو ایسا ہے. تو قربانی کے حصے میں عقیقے کا حصہ لگانا، ولیمے کا حصہ لگانا جائز ہے. قربانی ادا ہو جائیں گی، اس لیے کہ ولیمہ بھی سنت ہے. سنت رہنے کی وجہ سے یہ موجب ثواب ہے، ثواب کو واجب کرتا ہے، ثواب کو لاحق کرتا ہے. اس کے لیے وہ بھی قرابت اور نیکی ہو گیا. اور عقیقہ بھی مستحب عمل ہے، اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ بھی عبادت ہو گئی. تو وہ بھی عبادت، وہ بھی عبادت، اور قربانی بھی عبادت. تینوں عبادتیں ایک جانور میں جمع ہو سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی کھانے کی نیت سے 6 حصے قربانی کے ایک ہی حصہ کھانے کا ہے، ساتوں کے ساتوں شریکوں کی قربانی نہیں ہوگی. کھانا یہ کوئی عبادت نہیں ہے، شریعت میں بھوکا رہنا عبادت ہے. صرف 3-4 جگہ پہ کھانا عبادت ہے، ولیمہ ہے، اسی طرح قربانی ہے، سحری اور افطاری کا وقت ہے، یہ کھانا عبادت ہے. ورنہ عام حالات میں بھوکا رہنا عبادت ہے. 11واں مسئلہ، گابن جانور کی قربانی. بکری لے کر آیا تھا، اس میں دیکھے تو وہ گابن نکلی.
اونٹنی لایا تھا ذبح کرنے کے لیے، وہ گابن نکلی. اسی طرح گائے لایا تھا، اس میں وہ گابن نکلی. تو گابن جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے. کیا ہے؟ مکروہ. ذبح کرے، اگر بچہ نکلتا ہے وہ بچہ صدقہ کرنا چاہیے. کیا کرے؟ صدقہ کرے. نمبر 12، حلال جانور. حلال جانوروں کی قربانی کی لسٹ میں نے گزشتہ جمعہ کو ہی بتا دیا تھا. نمبر 13، جانور گراتے وقت اگر اس میں عیب پیدا ہو جائے، رسی سے کھینچتے ہوئے لا رہے مصباح کا ذبح کرنے کی جگہ تک سینگ ٹوٹ گیا یا پیر ٹوٹ گیا، پہلے صحیح سلامت تھا لیکن ذبح کرنے کے عین وقت میں کیا ہو گیا، اس میں عیب پیدا ہو گیا، یہ عیب قربانی کے لیے مانے نہیں ہوں گا، بلکہ قربانی جائز ہو جائے گی، قربانی درست ہو. پہلے سے کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے لیکن قربانی کرتے وقت، لیکن اس میں بھی احتیاط کرے. جانور ہے، اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے تو تھوڑے طاقت تو لگائیں گا، تھوڑا کھینچے گا تو خوشی خوشی کون جائے گا؟ ہم جائیں گے؟ نہیں جائیں گا. اس کے اندر بھی جان ہے، تو پیار محبت کے ساتھ اس کو سہلا کے اس کو کسی طرح وہاں تک لے کر جائے، گھسیٹتے ہوئے نہ لے کر جائے. 14واں مسئلہ، ذبح کے وقت میں اردو میں اللہ کا نام لینا. کسی کو عربی میں نہیں آتا ہے بہت سارے لوگ، تو کیا کرے؟ سلہ مارتے وقت کہہ دیا کہ یہ میری قربانی خدا کے لیے، اللہ کے لیے، تب بھی قربانی جائز ہو جائے گی، قربانی کا گوشت حلال ہو جائے گا. سمجھ رہے بات؟ لیکن بہتر یہ ہے کہ اب بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، یاد کریں سال میں ایک دفعہ پڑھنا ہے، روز روز کا پڑھنا ہے. تو دعا یاد کریں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ دعا یاد کریں، پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کریں. اور اللہم تقبل من، اگر خود ذبح کرنے والا ہے اور وہ خود دعا پڑھ رہا ہے تو اللہم تقبل منی، اے اللہ میری جانب سے قبول فرما، کما تقبل من حبیبک و خلیلی، جیسے تو نے اپنے حبیب اور خلیل کی قربانیوں کو قبول کیا، میری بھی قربانی کو قبول فرما. یہ دعا یاد کرے، چٹی پہ لکھ لے. 15واں مسئلہ، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا کیسا ہے؟ رہتے ہیں قریبی اڑوس پڑوس میں، اگر وہ کھانے والے ہیں اور وہ قربانی کے گوشت کی بے حرمتی نہیں کرنے والے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کھاتے ہیں اور ان کو اگر دیں گے تو یہ بے حرمتی نہیں کریں گے، تو غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دینا جائز ہے. 16واں مسئلہ، قربانی کی کھال. ابھی آج کل جو ہے سازش کے تحت کئی 3-4 سالوں سے مدارس کی کمر توڑنے کے لیے، مدرسوں کو نیست اور نابود کرنے کے لیے، مدرسوں کو مٹانے کے لیے ایک منظم سازش کی جاتی ہے. اس کے طریقے الگ الگ اپنائے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے ریسرچ کر کے ان کو پتہ چل گیا، انہیں معلوم پڑ گیا ہے کہ مدارس اسلام کے قلعے، اسلام کی حفاظت مدارس سے ہوتی ہے. تو جب قلعوں کو ڈھا دیا گیا، اسلام خود بخود کیا ہوگا؟ مٹ جائے. طرح طرح کے اس پر حملے ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں. مدرسوں میں ہتھیار ہوتے ہیں، مدرسوں میں یہ رکھا جاتا ہے، کھلا سکھایا جاتا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے. آؤ، دعوت دیتے ہیں مدرسے والے، آدھی رات کو آؤ، بغیر اطلاع کے آؤ، جس کو آنا ہے وہ آؤ، اور آ کر دیکھیں کہ مدرسے میں چیک کرو کیا ہے کیا نہیں ہے، مدرسوں میں کیا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا نہیں پڑھایا جاتا ہے. بیٹھو وہاں پہ، پورا سال گزارو، سال ختم ہونے پر انشاءاللہ آپ بھی مسلمان بن جاؤ گے. دیکھو نا، بغیر دیکھے باہر سے ہی مدرسوں میں یہ ہوتا ہے، مدرسوں میں ٹیررسٹ ہوتے ہیں، جتنے بھی آتنکوادی حملے ہوتے ہیں سب مدرسوں سے ہوتے ہیں. وجے مالیا اتنے کروڑ 10,000 کروڑ لے کے بھاگے، مدرسے سے فارغ تھا، وہ کرائم کر کے بھاگا نا، اس کو کرائم کرنا مدرسے نے سکھایا. اخلاق کو بھیڑ میں قتل کر دیا، سب نے مکہ مار مار کے اس کو، لاتے مار مار کر، گوسا مار کے، ظلم کر کے اس کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. تو پوری بھیڑ کے مدرسے سے فارغ تھی، وہ آتنکواد نہیں تھا. آصفہ کے ساتھ 7 سال کی بچی ہے، گینگ ریپ کیا گیا اس کے ساتھ، اس کو قتل کر دیا گیا. کہ ساتوں کے ساتوں آدمی کیا تھے؟ مدرسے سے فارغ تھے. منہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ مدرسے والوں، مدرسے میں یہ سکھایا جاتا ہے، وہ سکھایا جاتا ہے. جاؤ مدرسے میں دیکھو، وقت گزارو، پھر اعتراض کرو کہ ہاں ہم نے یہ دیکھا ہے اور مدرسوں میں ہم کو یہ ملا ہے. مدارس ایسے نہیں ہے. مدرسے والے اسی لیے تو حکومت سے پیسہ نہیں لیتے تاکہ حکومت کی وہاں پہ دخل اندازی نہ ہو. ہمارے پاس آتے ہیں چندہ جمع کرنے کے لیے.
جا کر ایک وقت کا میں اعتراض کرنے والوں سے نہیں کہتا ہوں، آپ لوگوں سے کہتا ہوں، جاؤ مدرسوں میں ایک وقت کا کھانا کھاؤ، پتہ چلے گا کہ کیسی قربانیوں کے ساتھ وقت گزرتا ہے، کیسا صبح ہوتی ہے، کیسی رات ہوتی ہے، کیسے دن گزارتے ہیں۔ ابھی تو الحمدللہ یہ معاشی اعتبار سے ترقی ہو رہی ہے تو کھانے پینے کے اندر اچھائی آئی ہے۔ ہمارے زمانے میں پانی کے اندر ہلدی اور نمک ملا کے گرم کر دیا گیا، وہ پھیکی دال ہوتی تھی، اور ہم سے پہلے کے زمانے میں تو کھانا ہی نہیں ہوتا تھا۔ بستی کے اندر ایک مدرسہ ہے، بستی والوں کے اندر تقسیم کر دیا جاتا تھا، یہ بچہ فلاں گھر میں، یہ بچہ فلاں گھر میں، پورے دن بھر میں ایک وقت کا کھانا آ گیا، کھا لیے، اس لیے کہ کھانا پینا مقصد تھا ہی نہیں، اللہ کو راضی کرنا مقصد تھا۔ مدرسے کو مٹانے کی جب وہ سازش کر رہے ہیں تو مدرسے کو بچانے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو کھال 20 میں لیتے ہیں، 2 روپے میں لیتے ہیں، وہ ان کا مسئلہ ہے، ایک کھال کے ساتھ 200-300 روپے کی پاؤتی پھاڑ کر مدرسے کو ہم دیں گے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ جب 20,000 کا بکرا لاتے ہیں تو 200 روپے مدرسے کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ یہ کھال کا مسئلہ ہے۔ آخری مسئلہ جو ہے صفائی کا خیال رکھے۔ بہت سارے لوگ جو ہے صفائی کا خیال نہیں رکھتے، جانور کے ذبح کرنے کے بعد خون ایسی جگہ پر جانور ذبح کرے جہاں پر خون بہہ جاتا ہو، خون جمع نہ ہوتا ہو، اور اسی طرح اس کی گندگی ہے، اس کے جو ہے اندر کے نکلنے والا جو مٹیریل ہے، اس کی منڈی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں باہر نہ پھینکے، جس کی وجہ سے ایک غلط پیغام امت کو نہ جائے کہ اسلام اور اسلام کی جو سنت ابراہیم اور جو قربانی والا جو عمل ہے یہ اتنا گندا عمل ہے، یہ پیغام ہمارے ذریعے باہر نہیں جانا چاہیے۔ حالانکہ اسلام تو نام ہے نظافت کا، ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ صاف ستھرے ہیں، صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ صاف ستھرے ہیں، صفائی ستھرائی کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ تو صفائی کا جس کے قربانی ہے اس گھر میں 3-4 تو بندے ہوں گے ہی، تو 2-3 بندے قربانی کے گوشت اٹھانے پہ لگا دے اور 1-2 بندے صفائی ستھرائی پہ لگا دے، اس کا ضرور خیال رکھے غلط پیغام امت تک نہ جائے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عید کی نماز کا اعلان نماز کے بعد بھی کروں گا، ابھی بھی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ عید کی نماز 10 ذی الحجہ یعنی کہ پرسوں کے دن اتوار کو ٹھیک اپنے وقت پر 8 بجے کھڑی ہوں گی انشاءاللہ۔ تو سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ 8 بجے سے پہلے وقت پر پہنچنے کی کوشش کرے، اور ایک ہی نماز ہے، 2 نمازیں نہیں ہے جامع مسجد میں، ایک ہی نماز ہے، اور اس کا ٹائم کیا ہے 8 بجے، اس کی دعوت بھی چلائے۔ دوسری بات ختم کر